صفحہ نمبر ہے جی 168 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1436۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پیغمبروں کے حالات کے بارے میں احادیث آپ سن رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انا اول الناس ببنی مریم، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے قریب تر ہوں، والانبیاء اولاد علات، اور تمام نبی آپس میں پدری بھائی ہیں، یعنی باپ ہمارا ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول الناس بعیسی بن مریم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے قریب تر ہوں۔ تمام نبی آپس میں پدری بھائی ہیں، ان کی مائیں جدا جدا ہیں، مگر دین سب کا ایک ہے، دین سب کا ایک ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رعا عیسیٰ بن مریم رجلا یسرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، فقال له اسرقت، اسے کہا تو نے چوری کی ہے؟ قال کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس چور نے اللہ کی قسم کھا لی، کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فقال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وکذبت عینی، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ اللہ کا نام سچا ہے، یہ ہوتا ہے اللہ کے نام کی لاج رکھنا۔ یہ جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی اللہ کے نام پر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نام کا ہم گویا کہ ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی زندگی، ازدواجی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاروں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے اس نام کی لاج کتنی رکھتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ایک جوڑا بیٹھا ہے، انہوں نے آپس میں ایجاب و قبول نہیں کیا، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن چند لمحوں کے اندر ہی اس سے پوچھا جاتا ہے یہ لڑکی تیرے نکاح میں دے رہے ہیں، تجھے قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے، یہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ بس اسے اتنا پوچھنے کی دیر ہوئی ہے، قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے، تو یہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اب یہ اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے، اس کی بیوی بن گئی ہے، کل کو اس کے بچوں کی ماں بھی بنے گی۔ یہ کیا معاملہ بنا؟ اللہ کا نام۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، ان عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، تم نے اللہ کے نام پر ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، تم نے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ تم نے اللہ کے نام کا جو ہے نا، وہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ رشتہ جوڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے نام کی لاج رکھنا ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے جو اس وقت قول اور اقرار کیا ہے، اللہ کے حکم پر کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، تو بقیہ زندگی اللہ کا حکم نہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں اور انکار بھی نہیں، صرف سمجھانے کی غرض سے بات کرنے لگا۔ بقیہ زندگی دشمن کے طریقے پر، شیطان کے پیچھے لگ کر
اور اگر بقیہ زندگی تم نے ویسے ہی گزارنی ہے تو پھر نکاح بھی شیطانی طریقے سے کر لو. ہو سکتی ہے اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ, یہ کیسے کہہ دیا حضرت قاری صاحب آپ نے, حضرت مولوی صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے, ہم تو مسلمان ہیں. تو بھائی بقیہ زندگی بھی مسلمانوں والی کیوں نہیں گزارتے؟ بقیہ زندگی کے اندر کیوں راہ سے ہٹ جاتے ہو؟ جن نبی علیہ السلام کی سنت ہے نکاح کرنا, تو نبی علیہ السلام کی نکاح کے ساتھ ساتھ تمہیں ازدواجی زندگی باقی سنت نظر نہیں آتی؟ وہ سنت کے مطابق اس نے گزارنی ہے. جی 4 دن دی زندگی ہے جی, یہ جہاں مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. اور بھائی یہ جملے بڑے خطرناک ہیں, زہر سے زیادہ کڑوے یہ جملے ہیں جو تم کہہ دیتے ہو. اگر نکاح نبی علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے کر رہے ہو تو بقیہ زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو, جنت بن جائے گی. زندگیوں میں بگاڑ ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ آغاز اللہ کے نام پر اور آگے کنٹینیو شیطان کے مطابق. تو بھائی شہد ہے نا, شہد. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے. فرمایا اس کے ہی عسلا, اسے شہد پلاؤ. وہ آیا کہنے لگا جی کوئی فرق نہیں پڑا. فرمایا کذب بطن اخیک, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے, جاؤ شہد پلاؤ. 3 مرتبہ شہد پلایا, ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ شہد شفا ہے. شفا اور بیماری دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس شہد نے پہلے جا کے معدے کی صفائی کی, اس کے بعد اس نے اپنی جگہ بنا لی اور نتیجہ وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا دشمن اکٹھے ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ اللہ کا دشمن ہوگا, انسانوں کا دشمن ہوگا, مسلمانوں کا دشمن ہوگا, وہاں پہ کبھی سکون نہیں آ سکتا. اس لیے یہ حدیث میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نام کے ہمیں لاج رکھنی چاہیے. اگلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لا تطرونی, مجھے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو, کما اطرت النصارى ابن مریم, جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا. فإنما أنا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی شان بڑھا چڑھا کر بیان کرنی چاہیے. بھائی جو شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا بھلا اس سے بھی بڑھائی جا سکتی ہے کیا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی معاذ اللہ؟ شان وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے, اسی کو بیان کر کے انسان کی عزت کو 4 چند لگ سکتے ہیں. اور اگر اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا تو نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا. فرمایا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا, مجھے بھی اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرنا. کمی ہم نے بھی نہیں کی, ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ, پیچھے ہم بھی نہیں رہے کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, اور مجھے اللہ کا بندہ رسول ہی کہنا. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, ہمیں ان الفاظ کے اوپر اکتفا نہیں ہے, ہم نے تو وہ کہنا جو ہماری منمانی ہو. دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے, دین نام ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. اس لیے بات وہی آگے کی جائے گی, وہی آگے بڑھائی جائے گی جو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اگلی حدیث نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے اترنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا, اذا نزل ابن مریم فیکم, جب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے, و امامکم منکم, اور تمہارا امام تمہاری قوم سے ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے. گویا کہ عیسائیوں کے عقیدے کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے کفارے میں سولی پہ چڑھ گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں برفعہ اللہ, ہم نے اس کو اپنے آسمان میں اوپر اٹھا لیا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے نزدیک آئیں گے اور نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے. اگلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الدجال اذا خرج ماء ونارا,
فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ۔ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، لیکن لوگ جس کو دیکھیں گے کہ آگ ہے وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی جو جلا دے گی۔ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ، لہذا جو شخص تم میں سے اسے پائے اسے چاہیے کہ جس کو وہ آگ خیال کرتا ہے اس میں کود جائے۔ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ، اس لیے کہ وہ تو بہت ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے نا دجال۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، اتنا ہولناک فتنہ ہے یہ دجال کا۔ اگلی حدیث ہے جی ما ذکر عن بنی اسرائیل کے ہلاکت و واقعات کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان رجلا حضرہ الموت، ایک شخص مرنے لگا، فلما یئس من الحیات اوصى اہلہ، جب وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا، اوصى اہلہ، اپنے گھر والوں کو وصیت کی، اذا انا مت فاجمعوا لی حطبا کثیرا، جب میں مر جاؤں نا تو لکڑیاں جمع کرنا، واوقدوا فیہ نارا، اس میں آگ جلا دینا، حتی اذا اکلت لحمی، اور مجھے اس آگ میں جلا دینا یہاں تک کہ وہ آگ میرے گوشت کو بھی کھا جائے اور میری ہڈیوں تک بھی پہنچ جائے، اور میری وہ جو راکھ ہے نا اس کو پیس کے اڑا دینا، ثم انظروا یوما راحا فذروه فی الیم، پانی میں بہا دینا، ففعلوا، گھر والوں نے ایسا کیا، فجمعہ اللہ فقال، اللہ کے لیے کیا مشکل، اللہ نے اس کی ساری راکھ کو اکٹھا کر لیا، اور اللہ نے فرمایا لما فعلت ذلک، تو نے یہ کیا منہ کیا بھائی، اپنے آپ کو جلوایا کیوں، اپنی میت کو جلوایا کیوں؟ قال من خشیتک، یا اللہ تیرے خوف سے کہ کہیں مجھے عذاب نہ ہو جائے، فغفر اللہ لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کا خوف اتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، جب انسان اللہ سے بے خوف ہو جائے، اسے ڈر ہی نہ رہے، اس کی آنکھ میں اللہ کا ڈر ہی نہ رہے، تو پھر یہ انسان کہلوانے کا حقدار نہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت حضرات انبیاء چلاتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین نبی ہوتا تھا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور زیادہ ہوں گے، قالوا فما تأمرنا، صحابہ نے کہا جی آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس سلسلے میں؟ قالوا فو ببیعۃ الاول فالاول، فرمایا جب بھی کوئی خلیفہ ہو جائے تو اس کی بیعت کر لو، پھر اس کے بعد جو پہلے ہو اس کی بیعت کرو، اعطوہم حقہم، انہیں ان کا حق دو، اگر وہ ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے اپنی رعایا کا حق کیسے ادا کیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں نسخہ بتا دیا، ایک طریقہ کار بتا دیا، تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ نظام حکومت چلایا کرتے تھے۔ اگر آج کوئی بندہ نظام حکومت کرنے کے لیے کوئی مولوی آگے ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولویوں کا کی کم سیاست، مولویوں سے ہٹتے رکھو، بھائی جس طریقے کے ساتھ مولوی حضرات چلا سکتے ہیں، دنیا داروں کو آپ نے 75 سالوں سے آزما ہی لیا ہے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ باہر گیف بات ہماری جاری ہے، بقیہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔